حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کردے نے امام الانبیاء تیرا تے میرا نبی مدینے دا تاجدار نبیاں دا سردار جلوہ گر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے متفقون علیہ حدیث اور مشکات شریف دے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے کہندے نے اچانک امام الانبیاء دی بارگاہ وچ اسی بیٹھے ہیں ایک آدمی آ گیا ایک سائل آ گیا آ کے کہندا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مدینے دے تاجدارا ہلاک تو یعنی میں ہلاک ہو گیا میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا تینوں کی ہویا ہے انہیں آکھیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ روزہ توڑ بیٹھے ہوں اور میں تو انہوں دسن لگا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ باس فیہم رسولا اللہ دا قرآن آخر ہے اللہ احسان کیتا ایمان والیاں تے عربیوں اجمیوں تہاڈے تے احسان کر دیتا ہے گوریوں کالیوں تہاڈے تے احسان کر دیتا ہے ساری کائنات تے احسان کر دیتا ہے میں تو اپنا محبوب عطا کر دیتا ہے ایڈا وڈا انعام عطا کر دیتا ہے ہن اس احسان نو ویکھنا کیڈا وڈا احسان کیتا ہے بندہ پریشان ہویا تے امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر آ گیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہلاک ہو گیا حضرت ابو ہریرہ کہندے اسی بھی آقا دی بارگاہ دے اندر اچانک جدوں سائل آیا میرے آقا پوچھا کی گل ہے انہیں آکھیا سونیا روزہ توڑ بیٹھے ہوں جدوں روزہ توڑ بیٹھے ہوں منبع شریعت نے مسئلہ دسیا فرمایا جے روزہ توڑ بیٹھے ہوں تے انج کر جا کے ایک غلام آزاد کر دے تیرے روزے دا کفارہ ادا ہو جائے گا امام الانبیاء دے غلاموں ایتھے عقیدہ اہل سنت تے بھی ایک بات ایک نقطہ آشکار کردہ جاواں ایکسپلین کردہ جاواں امام الانبیاء دی بارگاہ اندر روزہ توڑ کے آ کے میرے نبی تو مسئلہ پوچھن والا اے نہیں آکھیا کہ گھر ہی مصلی وچھا لواں اللہ دی بارگاہ وچ رونا وا دعاواں کرنا وا بلکہ امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر آ جاندا ہے میرے نبی نے بھی نہیں آکھیا سوالیا سائل بن کے آن والیا سوال کرنا والیا میرے کول کی لینا ہے جا جا کے رب کو توبہ کر اللہ دی بارگاہ اندر توبہ کر رب کائنات تینوں معاف کر دے گا نہیں سوالی نو بھی پتا سی امام الانبیاء دی بارگاہ وچ جانا ہے کیونکہ میرا مصطفیٰ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دی شان لے کے آیا ہے مصطفیٰ دی بارگاہ اندر جاواں گا جیڑا بھی سوال رکھاں گا اللہ دی عطا نال میرا مصطفیٰ چولیاں بھر کے بھیج چھڑے گا اللہ دی عطا نال مصطفیٰ چولیاں بھر کے بھیج چھڑے گا حدیث پاک اکثر رمضان المبارک دے اندر سن دیو مشہور ہے لیکن لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا دے تینوں تشریح سمجھان واسطے چونکہ مشہور ہے اسے واسطے تینوں ایتھے کوٹ پیا کرنا تاکہ تیرا ادھر ذہن نشینی ہو جائے تیرے ذہن دے اندر فٹ ہو جائے جے کوئی پوچھے تے میرا مصطفیٰ کنج دا انعام ہے تو دس سکیں امام الانبیاء فرمایا غلام آزاد کرنا ہے عرض کیتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ غلام آزاد کرن جوگا نہیں ایدہ مطلب یہ سی کہ بندہ پریشان آل سی بندہ غریب سی او دے کول غلام آزاد کرن واسطے یہ نہ مال و دولت نہیں سی انہیں آکھا یا رسول اللہ میں غلام آزاد نہیں کر سکتا انہیں دوجے آپشن دا انتظار ہے نیتے میرے نبی دی بارگاہ نبوت اور رسالت میرے نبی فرما دیں دے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا والی زبان چوں ایک انج دیاں گلاں کرنا ہے مسئلہ پوچھن آیا ہے منبع شریعت کو نے مسئلہ دس دیتا ہے ہن جا میں کی جانا تو غلام آزاد کر سکنا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے ہوئی شریعت دا حکم ہے پوچھن والے نوں بھی پتہ ہے میں ہن اگلی گل عرض رکھ دیواں میرے نبی دی بارگاہ وچوں جڑی عرض رکھی جانی ہے اوہی اللہ دی بارگاہ وچ درجہ قبولیت پا جائے گی کہندا یا رسول اللہ غلام نہیں آزاد کر سکتا صدقے جاواں والا سوف یعطیک ربک فترضی دی شان والا میرا نبیاں دا امام ہے جد میلاد شریف دے موضوع تے اج خطاب پیا کرنا میرے مصطفیٰ نے فرمایا پھر انج کر کہ جے غلام آزاد نہیں کر سکتا اے میرے غلام گھر جاتے جا کے ایک روزے دے بدلے 60 روزے رکھ لے بھی رب تیری توبہ قبول کر لے گا
میرے مصطفیٰ دی بارگاہ وچوں خیرات دا دوجا آپشن پیا ملدا ہے، دوجا لنگر پیا ملدا ہے۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ 60 روزے رکھن دی بھی طاقت نہیں، منگن والے دے مقدراں تو صدقے جاواں، منگن والے دے بختاں تو صدقے جاواں۔ نبیاں دے امام دی بارگاہ وچ جڑا بیٹھا ہے آن والی امت واسطے نمونہ بن کے بیٹھا ہے کہ میرے محبوب دی بارگاہ اندر مشکلاں حل پیاں ہوندیاں نے، مشکل کشا نبی بیٹھا ہے، حاجت روا نبی بیٹھا ہے، اللہ دی عطا نال لوکاں دیاں مشکلاں بھی حل کردا ہے، لوکاں تے فضل تے رحم بھی کرن والا بیٹھا ہے۔ ہاں ہاں لوکاں واسطے رحمت للعالمین دا تمبو تان کے جلوہ گارے، لوکاں واسطے رحمت للعالمین دا سائبان تان کے جلوہ گارے، اللہ دے قرآن علی اشارہ کردہ چلنا نال نال عقیدہ اہل سنت دے اشارے سندا چل یار۔ ہن جدوں دوجی گل دسی انہوں آکھیا روزے رکھیں، انہیں آکھیا مدینے دیا تاجدارا سونیا میں روزے بھی نہیں رکھ سکتا، او دا مطلب کی سی امام الانبیاء سونیا میں ایڈا کمزور ہاں جے 60 روزے رکھن جوگا ہوندا تے ایک کیوں توڑ بیندا؟ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ 60 روزے نہیں رکھ سکتا، میرے نبی نہیں فرمایا پھر گھر ٹر جا میں کی کراں؟ انہیں آکھیا یا رسول اللہ 60 روزے نہیں، صدقے جاواں تاجدار کائنات امام الانبیاء دی بارگاہ نبوت اور رسالت بارگاہ رحمت للعالمین وچوں ہن تیجا اشارہ ملیا، میرے نبی فرمایا اوے بندہ خدا جے تو غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، جا گھر چلا جا 60 مسکیناں نو کھانا کھوا دے، تیرے روزے دا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم اچھا ہوں ادھروں آواز آوے سبحان اللہ۔ حدیث پاک کوٹ بیا کرنا میرا مصطفیٰ احسان بن کے آئے، پہلا مسئلہ دسیا غلام آزاد کر دے، آقا احسان کر دے، دا مطلب بے احسان کر دے۔ نبی آکھیا 60 روزے رکھ لائے، آقا اینے جوگا بھی نہیں، نبی پھر احسان کر دیتا، فرمایا 60 مسکیناں نو کھانا کھوا دے۔ انہیں آکھیا آقا جی میں تے اینے جوگا بھی نہیں کہ 60 مسکیناں نو کھانا کھوا دیاں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام دی شان رحمت للعالمین تو صدقے جاواں جنہوں رب آکھے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، آج او دا اظہار ہو رہا ہے اس مسئلے تو، اس حدیث پاک تو او دی ترجمانی پئی ہوندی ہے، یہ دی عکاسی پئی ہوندی ہے۔ بندہ بہ گیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اسی بھی بیٹھے ہیں نبی دی بارگاہ اندر، اچانک کی ہویا صدقے جاواں اللہ دی عطا نال میرے نبی غیب دیاں خبراں جانن والا، کچھ دیر گزری تے ایک بندہ سر تے کھجوراں دا ٹوکرا چک کے بولو 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 جنہاں نو آجے چوپ لگی ہوئی ہے کھجوراں دا ٹوکرا چوکے لطف لیا کرو یار، لطف لیا کرو، مزہ لیا کرو، بار بار وہی قرآن پڑھنے جنی واری پڑھنے لطف آندا ہے، بار بار کتب حدیث چوں نبی دا فرمان وہی بار بار پڑھنے بار بار لطف لیا کرو۔ جشن میلاد مصطفیٰ دی بزم سجا کے بیٹھن والے سرزمین فیصل آباد مرکز اہل سنت دی ٹیب کلونی دے پاسی ہو، میں چاہنا میلاد دی بزم سج جاوے، اج میلاد دی بزم سج جائے، جشن بن جائے، ذرا دلہن دی طرح سج دھج کے بیٹھ جاؤ۔ میرے نبی پاک دی بارگاہ اندر ایک ٹوکرا لے کے کھجوراں دا بندہ نبی دی بارگاہ وچ آ گیا، ہن او بندہ بیٹھا ہویا ہے، صدقے جاواں امام الانبیاء نے فرمایا اوے کتھے گیا جڑا ہنے روزہ توڑ کے مسئلہ پوچھن واسطے آیا بیٹھا ہے۔ میں پھر کیوں نہ آکھاں یار، میرے امام الانبیاء مدینے دا چن جس ویلے فرمایا کتھے وے مسئلہ پوچھن والا، ہن ذرا لطف لے تے مزہ لے، کڈے لطف نال گج وج کے میں اکھاں بند کر کے ذرا کھجوراں والی بستی دے چکر پیا کرنا، شہزاد بدر شاہ نو اڈا گج وج کے جھوم کے ذرا سبحان اللہ دی آواز آئے تے لطف آ جائے۔ میرے آقا فرمایا کتھے بھئی مسئلہ پوچھن والا، او دکھی بیٹھا ہے، او سائل بیٹھا ہے، او سوالی
وہ سوالی نبی دی بارگاہ وچ بیٹھا ہے، وہ سوال کرنے والا، بولو بولو سوال کرنے والا نبی دی بارگاہ وچ بیٹھا ہے۔ اوے نہ منگیو کسے کولوں شرک ہو جائے گا، اللہ دی بارگاہ تو علاوہ کسے تو نہ منگیو۔ میرا مصطفیٰ کہندا میں قاسم بن کے آیا ہوں، میں ونڈن والا بن کے آیا ہوں۔ رب مینوں عطا کردا ہے کہ نبی کچھ نہیں دے سکدا تے نبوت دا فیض کون دے جاندا ہے، شریعت دا فیض کو جان کون دے جاندا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء فرمایا کتھے مسئلہ پوچھن والا، صدقے یا رسول اللہ میں بیٹھا ہاں۔ امام الانبیاء فرمایا اے کھجوراں دا ٹوکرا چک لے، مدینے دے فقیراں مسکیناں وچ ونڈ دیویں، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ہاتھ چوک ایک بار آکھا نا سبحان اللہ، نہیں آجے ویچ تھوڑے بندے ٹھنڈے بیٹھے نے، اچھی آکھو سبحان اللہ۔ تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا، جدو آکھیا نا تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا، انہیں پتہ پھر کی آکھیا، لطف نال سن یار جملے، انہیں آکھیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، مدینے دیا تاجدارا، مدینے وچ میرے نالو ود کے فقیر کوئی نہیں، مسکین کوئی نہیں، غریب کوئی نہیں، میں عشق نال کہہ لین دے، نبی دی بارگاہ وچ بیٹھا ہوئے گا، نالے روندہ ہوئے گا، نالے پلکاں وچ رم جھم سامن دی چڑی لگی ہوئے گی، نالے پوری طرح جان کے بیٹھا ہوئے گا۔ منگی جا عطاواں دے دروازے کھل دینے پہ، ایک تو بعد دوجا، دوجے تو بعد جا، منگی جا ایتھے خزانیاں دی کمی کوئی نہیں، ایتھے تے رحمت للعالمین دا بورڈ لگا ہویا ہے، ایتھے تے رحمت للعالمین دا ٹائٹل لگا ہوئے، ایتھے منگی جا، ایتھے عطاواں دے دروازے، اللہ دی عطا نال، اللہ دے اختیار نال، نبیاں دا سردار بیٹھا ہویا ہے۔ انہیں آکھیا یا آقا جی مدینے وچ میرے نالو ود کے غریب کوئی نہیں، فقیر کوئی نہیں، مسکین کوئی نہیں، صدقے جاواں نبیاں دا امام دا شان رحمت دا سمندر جو بنتے آ گیا، فرمایا چک لے کھجوراں دا ٹوکرا، گھر لے جاؤ، اپنے بیوی بچیاں نو کھوا، تیرا کفارہ ادا ہو۔ ہاتھ چوکے نعرے دا جواب دے رہا ہے۔